على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی تاریخ میں، اسلامی کیلنڈر میں ربیع الاول کے مہینے کو یہ اہمیت اور خصوصیت حاصل ہے کہ اسی مہینے میں سرور کونین سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر فرمایا۔ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ نبی کی آمد بھی اسی مہینے میں ہوئی، نبی دنیا سے تشریف بھی اسی مہینے میں لے گئے، اور ہجرت کا جو انقلابی سفر پیش آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا، وہ سفر بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ ربیع کے معنی بہار کے ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اس مہینے کے اندر ساری انسانیت کے لیے بہار کا ذریعہ بنا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جہالتوں کے اندر مبتلا تھی، خدا کو بھول کر زندگی گزار رہی تھی، حقوق کو ضائع کرتے ہوئے جی رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی پیدائش انسانیت کے لیے ایک اجالا اور روشنی کا ذریعہ بنی۔ تو عام طور پر سال ہا سال سے ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق مختلف باتوں کو، عنوانوں کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس مہینے کی جو عظمت کا تقاضا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور نسبت کا جو تقاضا ہے، اس کو آج تک مسلمان پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سال ہا سال گزرتے جا رہے ہیں، مہینہ ربیع الاول کا آ رہا اور چلے جا رہا، لیکن اس مہینے کے تقاضے کیا ہے، اس مہینے کی ذمہ داریاں کیا ہے، نبی کے آنے کا خوش ہونا کس کو کہا جاتا ہے، نبی کی پیدائش کی محبت کس مسلمان کو حقیقت میں ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم گزشتہ کئی سالوں سے ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ربیع الاول کے مہینے میں بھی ان پہلوؤں کو سیرت کے پیش کریں گے جو اب تک ہم لوگوں کو سننے میں کم آئے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں کہا جائے کہنے والا کہتے رہے گا اور سننے والے سنتے رہیں گے، لیکن موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور کمالات کا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس مہینے کو کارآمد بنانے کے لیے اس سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے پہلے دنیا جہالتوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اندھیروں میں مبتلا تھی، ہر طرح کا ظلم و ستم عام تھا، کفر و شرک میں لوگ مبتلا تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت کا سورج بنا کر اور انسانیت کے لیے
لیے روشنی کا ذریعہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو احسانات کیے ہیں، بے شمار احسانات کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اللہ نے بار بار اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو جسم صحیح سلامت عطا کیا ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، کانوں میں سننے کی قوت و طاقت دی ہے، اس پوری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے سنوارا ہے، سجایا ہے۔ لیکن اللہ نے نعمت کے تذکرے کے طور پر ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، کہیں نعمت کو جتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن پورے قرآن میں ایک سب سے بڑی نعمت کو اللہ نے جتانے کے طور پر تذکرہ فرمایا، اور وہ ہے نبی کا دنیا میں بھیجا جانا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا انسانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا، جو رسول ان کو قرآن کی کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کر کے سناتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں، ان کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی زیادتی، ہر طرح کی ناانصافی، ہر طرح کا کفر و شرک اس دنیا میں عام تھا۔ جب نبی دنیا میں نہیں آئے تھے، لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا اور منمانی زندگی گزارنے لگے، اور اپنے ذہنوں کے مطابق بتوں کو بنا بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بتایا کہ تم بتوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، بلکہ تم اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، جو سارے جہانوں کا رب اور پروردگار ہے۔ ان دنوں میں جو دن چل رہے ہیں، آپ تھوڑا سا کبھی عبرت کے ساتھ اور کبھی نصیحت حاصل کرنے والے ذہن کے ساتھ جب سڑکوں سے گلیوں سے گزرو تو یہ دیکھیے کہ لوگ کس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور کس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگ رہے ہیں، کہ جن کو خود لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے تراشا اور اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور اس کی بت پرستی میں لوگ مبتلا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ اللہ نے اس نبی کے ذریعے بتایا کہ یہ جھاڑ تمہاری عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ پہاڑ تمہاری عبادت کے لیے وہ نہیں ہے، یہ سمندر تمہاری عبادت کے واسطے نہیں ہے، یہ جانور تمہاری عبادت کے واسطے نہیں ہے، یہ بت تمہاری عبادت کے واسطے نہیں ہے، بلکہ یہ سارے ہم نے تمہاری سہولت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تم عبادت اللہ کی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ اگر اس نبی کا احسان ہم پر نہیں ہوتا اور ان کی تعلیمات ہم کو نصیب نہیں ہوتی تو ہم بھی کسی بت کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے اور کسی جھاڑ کو اپنا رب اور اپنا معبود سمجھے ہوئے ہوتے۔ روزانہ سورج نکل رہا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے نظر آتے، اور کسی بت خانے کے سامنے سے گزر رہے تو وہاں پر ٹھہر کر کچھ عقیدت کا اظہار کرتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بے حقیقت ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، اللہ کو ماننے والے بنے، اللہ کو پہچاننے والے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کی محبتوں کو دلوں میں لانے والے بنے۔ اس کا تعارف کس نے کروایا؟ نبی نے تعارف کروایا۔ جس خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنوایا تھا، اس خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو رکھ کر لوگ پوجا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت پرستی سے انسانوں کو نکالا، نفع اور نقصان کا اللہ کے مالک ہونے کو بتایا کہ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے آتا ہے، کسی کے کرنے سے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ بارشیں اللہ برساتا ہے، غلہ اناج اللہ نکالتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بارشوں کو نہیں برسا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی غلہ اناج دینے والا نہیں ہے۔ ساری قدرتوں کا مالک اللہ ہے، ہر طرح کے اختیارات رکھنے والا اللہ ہے۔ تو نبی کے آنے سے پہلے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، اللہ کو انہوں نے
بھلا دیا تھا، اور جس کو جس چیز میں فائدہ نظر آ رہا اس نے اس کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ جس چیز سے اس کو فائدہ محسوس ہو رہا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا معبود ہے، لہذا اس کے سامنے جھکنا، اپنی پیشانی کو ٹیکنا، اس کی عبادت کرنا انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے انسانوں پر، ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان پر نبی، ان کے درمیان ایک نبی کو بھیجا کہ جس نبی نے قرآن پڑھ کر ان کو بتایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم دنیا میں کیوں آئے ہو۔ اس نبی کے آنے سے پہلے لوگ کیسے ظلم اور زیادتی کا شکار تھے کہ معمولی باتوں پہ لڑائیاں ہوتے، جھگڑے ہوتے، جنگیں جاری رہتی، قتل و خون کا بازار گرم ہوتا، ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کے اوپر لوگ آمادہ رہتے۔ اور اس زمانے میں، جس زمانے میں نبی کو بھیجا گیا، وہ لڑنے میں ماہر تھے اور لڑائی جھگڑے میں ہمیشہ پیش رہنے والے، آگے رہنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہا سال تک لڑا کرتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ بتایا کہ تم آپس میں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہو دنیا میں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ یاد کرو ایک وقت وہ تھا کہ تم آپس میں دشمن تھے اور نبی کے ذریعے ہم نے تم کو بھائی بنا دیا اور تم کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ اس نبی نے انسانوں کو جوڑنے، مل جل کر رہنے اور محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ اس نبی نے بتایا کہ کس کا کیا حق ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ پوری زندگی کا ایک نظام، پوری زندگی کا ایک ضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اللہ نے جو بتایا کہ ہم نے انسانوں پر احسان کیا کہ ان پر نبی کو بھیجا، ورنہ انسان اس سے پہلے مارنے کے لیے، قتل و خون کرنے کے لیے تیار تھے، اور نبی کی تعلیمات آنے کے نتیجے میں کیا صورتحال ہو گئی کہ ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے بن گئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ خَصَاصَةً، قرآن کریم میں اللہ نے صحابہ کرام کی خوبی کو اور صفت کو ذکر کرتے فرمایا کہ صحابہ ایسے بھائی بنے کہ وہ اپنی ضرورت کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا کرتے تھے، خود بے سر و سامان رہنا پسند کرتے تھے، لیکن سامنے والے کی زندگی کو بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ صحابہ کرام نے ایسی زندگی گزاری کہ خود کھانے کے لیے محتاج ہے اور خود کے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن گھر کے دروازے پر مہمان آ گیا، مانگنے والا آ گیا تو اپنا سارا کھانا اس کو اٹھا کر دے دیا، اپنی ساری ضرورتیں سامنے والے کے اوپر نچھاور کر دی۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ جن کے ایمان اسلام آنے سے پہلے اور نبی کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اس بنیاد پر لڑائی ہوتی تھی کہ تمہارا جانور ہمارے جانور سے پہلے کنویں کے پاس جا کر پانی کیسے پی سکتا ہے، تمہارا جانور ہمارے جنگل میں پہلے کیسے چارہ چرے گا۔ اس بنیاد پر جو سال ہا سال تک لڑتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو ایسے جوڑا اور دلوں کے اندر محبتوں کو ایسے پیدا کیا کہ بڑی سے بڑی چیز بھی قربان کر دینا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جتایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان پر نبی کو بھیجا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ تو اس نبی کے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، جہالتوں میں مبتلا تھے۔ اس گمراہی کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ لوگ کسی کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، پڑوسی کے ساتھ محفوظ نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی حفاظت اور یہ حفاظت کی گارنٹی نہیں تھی۔ راستے سے کوئی گزرتا تو اس کے اوپر بھی حملہ ہوتا، اس کے مال کو بھی چھین لیا جاتا، اس کے اوپر ڈاکے ڈالے جاتے، اولاد کا، بچیوں کا پیدا ہونا ذلت اور عار کا سبب سمجھا جاتا، عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا، زیادتی ہوتی، غلاموں کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کا معاملہ ہوتا۔ یہ ساری گمراہیاں اور یہ ساری بے دینیاں اس معاشرے اور سماج کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ نے احسان فرمایا، نبی کو بھیجا اور حقوق نبی کے ذریعے بتائے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہے، بچیوں کے حقوق کیا ہے، غلاموں کے حقوق کیا ہے، کمزوروں کے حقوق کیا ہے، بوڑھوں کے حقوق کیا ہے، ماتحتوں کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے۔ نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو حقوق
ادا کرنے کی تعلیم دی، گھر میں کیسے رہا جاتا ہے، باہر کیسے رہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عملی زندگی کا نمونہ انسانوں کے سامنے پیش کیا کہ تم ایسی زندگی گزارو گے تو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں نبی کے احسانات کو جاننا چاہیے کہ نبی نے انسانوں پر کیا احسانات کیے ہیں، اور نبی کا بھیجا جانا دنیا میں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ وہ نبی جو ساری انسانیت کے محسن، ہمدرد، خیرخواہ، محبت کرنے والے بن کر آئے ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ساری انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے اس کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہم نے ایسے نبی کو بھیجا ہے جو سارے عالمین پر رحم کرنے والا، سارے انسانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے نبی کا تعارف جاننے والا بنے۔ زندگیاں گزر رہی ہے اور تیزی کے ساتھ زندگیاں گزرتے جا رہی ہے، لیکن ہم کو جیسے نبی کا تعارف ہونا چاہیے، جیسے نبی کی پہچان ہونا چاہیے، جیسے نبی کی عظمت ہونا چاہیے، جیسے نبی سے محبت ہونی چاہیے، آج تک ہماری زندگی میں وہ نہیں آئی۔ بس زندگی گزرتے جا رہی، سال آ رہا اور ربیع الاول کا مہینہ آ رہا اور ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوتے جا رہا، اور چند رسمی رواجی کاموں کو کر کے ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم محبت رسول کا حق ادا کرنے والے بن گئے۔ چند جلسے اور جلوس کر کے ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم نے نبی کے آنے کا جشن منا لیا ہے اور نبی کے آنے کی خوشی منانی ہے، لیکن وہ نبی کیوں بھیجے گئے تھے، اس نبی نے کیا تعلیمات دی تھی، اس نبی نے کیا ذمہ داریاں سونپی تھی، اس نبی نے کیا طریقے زندگی بتایا تھا، اس کو امت اور انسان بھلا کر جینے والے بن رہے ہیں۔ تو پہلا کام ربیع الاول کے مہینے میں سارے ایمان والوں کے اوپر جو عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت کو جاننے والے بنے، نبی کی سیرت کو پڑھنے والے بنے، نبی کے کن حالات میں نبی کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور نبی نے اپنی مؤثر تعلیمات کے ذریعے، اپنی انقلابی تعلیمات کے ذریعے سماج کو، معاشرے کو، انسانوں کو کیسے بدلا تھا، ان تعلیمات کو جاننے والے بنے۔ جب ہم جانیں گے تو پھر ہم ان تعلیمات کو اختیار کرنے والے بنیں گے، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے والے بنیں گے۔ آپ سوچئے تھوڑے دیر کے لیے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کیجئے کہ میری زندگی کے 40 سال گزر گئے ہیں، کوئی 45 سال کا ہو گیا، کوئی 50 سال کا ہو گیا، کوئی 55 سال کا ہو گیا۔ اتنے عرصے میں کیا میں نے اپنی پوری زندگی میں نبی کی سیرت سے متعلق کوئی ایک کتاب مکمل پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ اگر نبی کی سیرت سے متعلق اب تک کوئی ایک کتاب ہم نے پوری نہیں پڑھی ہے تو کیسی ہماری محبتیں ہیں، کیسا ہمارا تعلق ہے، اور کیسی ہماری نسبتیں ہیں، کیسے ہمارا عشق اور وفا، اور کیسے ہمارا اظہار محبت کا دعویٰ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ 50 سال زندگی کے گزر گئے، نوجوان بڑا ہو کر 30 اور 40 سال کا ہو گیا، دعوے بڑے بڑے ہم کرنے کے لیے تیار ہے، نعرے بڑے بڑے لگانے کے لیے ہم تیار ہے، گلیوں کو سجانے کے واسطے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ تم نبی کی سیرت کو پڑھنے والے بنو، اور آپ امتحان اور جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، اگر سب کو کھڑا کر اگر ایک طرف اعلان کیا جائے کہ جن جن لوگوں نے اب تک نبی کی سیرت پر کوئی ایک چھوٹی کتاب، کوئی ایک بڑی کتاب اب تک پڑھی ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے پڑھنے والے آگے بڑھیں گے اور کتنے نہیں پڑھنے والے پیچھے رہیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سچی محبت اور سچے تعلق کو پیدا کرنے کے واسطے زبانی اظہار کی ضرورت نہیں ہے، عملی محبت کی ضرورت ہے، عملی تعلق کی ضرورت ہے کہ دل کی گہرائیوں میں نبی سے محبت ہونی چاہیے، نبی سے تعلق ہونا چاہیے، نبی کو جاننے والے بنے۔ اگر جب تک نبی کو نہیں پہچانیں گے، آج ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اگر ان کا کوئی پسندیدہ کرکٹر ہے تو اس کی پوری بایوگرافی اس کو معلوم رہے گی، کہاں پیدا ہوا، کتنے میچز کھیلا، اور کس کو اس میں کب ملا، کس میں وہ کامیاب ہوا، سارے معلوم رہیں گے۔ اور نعوذ باللہ کوئی کسی ہیرو کا چاہنے والا ہے، اس کو پورے ہیرو کی زندگی کے حالات معلوم رہیں گے۔ لیکن ساری انسانیت کے سردار، ساری انسانیت کے محسن، فخر دو عالم، خلاصہ کائنات، نبیوں کے تاجدار
محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मुबारक पाकीज़ा जिंदगी के बारे में अगर पूछा जाए तो एक बड़ी तादाद निकल जाएगी कि जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा। नबी की सीरत, पैदा होने से लेके नबी के वालिदैन का नाम क्या है, नबी के दादा दादी का नाम क्या है, नबी के नाना नानी का नाम क्या है, नबी कितने साल मक्के में रहे, नबी कितने साल मदीने में रहे, हिजरत का वाक़या कब पेश आया, ग़ज़वा बदर कब हुआ था, ग़ज़वा उहद कब हुआ था, फतेह मक्का का वाक़या कब हुआ, हज्जतुल वदा का वाक़या कब पेश आया, नबी दुनिया से कब तशरीफ ले गए, नबी ने इंसानों को क्या हुकूक दिए हैं, जीने का क्या तरीका बताया है, इन सारी चीज़ों से मैं और आप बेखबर बनकर जी रहे हैं। तो ये पहला अहद और पहला अज़्म और इरादा करें कि रबीउल अव्वल का आज पहला जुमा है, हम अहद करें कि मैं नबी की सीरत को पढ़ने वाला बनूंगा। आपको हर जबान में, आप जिस जबान में जानते हैं उस जबान में किताब मिल जाएगी। आप उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू में तो बेशुमार किताबें हैं, तेलुगु पढ़ने वाले हैं, तेलुगु में किताब मिल जाएगी, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में मिल जाएगी, रोमन पढ़ सकते हैं, रोमन में मिल जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, पढ़े हम नबी की सीरत को। आप उलमा से राब्ता करें और बताएं कि मैं अब तक किताब नहीं पढ़ा था, मेरे मेयार के मुताबिक मैं पहली किताब पढ़ना चाहता हूं, मैं कौन सी किताब पढ़ूं। और ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सहूलतें भी मिल गई है कि अगर आप बाजार को जाकर खरीद नहीं सकते तो आपको पीडीएफ की शक्ल में भी किताबें मिल रही है। अपने मोबाइल में आप जो बेफजूल और गैर जरूरी चीजों में अपने वक्त को हम जाया करते रहते हैं, इस महीने में जहां आपको कुछ वक्त मिल जाए फुर्सत का, जहां आपको टाइम मिल जाए कुछ फारिग वक्त, तो उस वक्त नबी की सीरत को खोलिए और पढ़िए, रोजाना कुछ कुछ पढ़िए। ये महीना खत्म होने से पहले इंशाअल्लाह नबी की सीरत की बुनियादी बातों को हम जानने वाले बन जाएंगे। ये असल काम करने हैं हम लोगों को। ये सीरत पढ़ेंगे, नबी की जिंदगी पढ़ेंगे, नबी की कुर्बानियां पढ़ेंगे, नबी के हालात से वाकिफ होंगे, तो फिर नबी की मोहब्बत पैदा होगी। उनको जब हमको मालूम होगा कि हमारे लिए हमारे नबी जाकर ताइफ में पत्थर खाए थे, हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक पर दो दो पत्थर बांधे थे, हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दो दो महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, हमारे लिए इंसानियत तक अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए नबी ने तकलीफों को झेला, नबी ने अजियतों को झेला, नबी को ताने दिए गए, नबी को सताया गया, नबी को अपने मक्का शहर से निकलने पर मजबूर किया गया, वो इंसानियत के लिए किया गया। वरना अगर नबी चाहते, अल्लाह से एक दुआ करते, सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाता। लेकिन नबी ने अमली जिंदगी गुजार कर बताई कि जिस दीन को पहुंचाने के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी है, उस दीन पर अमल करने के लिए तुम्हारे लिए सहूलतें होंगी, तो तुम कितना अमल करके दिखाओगे। कल नबी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करूंगा। किस उम्मत की कसरत पर नबी फख्र करेंगे? उस उम्मत की कसरत पर जो उम्मत नबी की ताबेदारी करते हुए जिएगी, जो उम्मत नबी की फरमाबरदारी करते हुए जिएगी। हौज़े कौसर पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर पिलाने वाले होंगे, उस वक्त कुछ उम्मत के लोग वहां जाना चाहेंगे, पर नबी उनको पिलाना चाहेंगे। फरिश्ते आकर कहेंगे कि अल्लाह के नबी, ये आपके उम्मती जरूर है, लेकिन इन्होंने जाने के बाद आपके दीन को बिगाड़ दिया था, आपके दीन में नई नई चीजों को पैदा कर दिया था। नबी उस वक्त कहेंगे कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, रबीउल अव्वल का महीना सिर्फ जश्न मीलाद मनाने का महीना नहीं है। रबीउल अव्वल का महीना मकसद मीलाद को समझने का महीना है। वो मोमिन नहीं होगा, वो ईमान वाला नहीं होगा कि जिसके दिल में नबी की पैदाइश की खुशी नहीं होगी। हर इंसान के दिल में नबी की पैदाइश की खुशी होगी और होना जरूरी है, लेकिन खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप चौरस्तों पे नाचना शुरू कर दो जो गैर नाचते हैं। खुशी का मतलब ये नहीं है आप अरश एक दूसरे पे डालकर नाचने वाले बनो। खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप चीख चीख कर नबी की तालीमात को पामाल करने वाले बनो। खुशी का मतलब ये है कि नबी की जैसी सीरत मेरी बन जाए, नबी के जैसी सूरत मेरी बन जाए, नबी के जैसे अखलाक मेरे बन जाए, नबी के जैसे आदात मेरे बन जाए, नबी के जैसी जिंदगी मेरी बन जाए। ये असल जश्न है। जश्न को लोगों ने समझ लिया कि झंडे लहराने का नाम जश्न है, जुलूस निकालने का नाम जश्न है, और सिर्फ 12 तारीख तक जलसे कर लेने का नाम जश्न है। जश्न इसका नाम नहीं है। जश्न हकीकत में यह है कि नबी की मोहब्बत में अपने आप को फना कर देना, नबी के इश्क में अपने आप को मिटा देना, और उसकी अलामत यह है कि हमारा जाहिर, हमारा सरापा, हमारा जिस्म, हमारा हुलिया, हमारी वज़ाक़ता, हमारा तौर तरीका, हमारा तर्ज जिंदगी सारा का सारा नबी की तालीमात के मुताबिक बने, तो वो हकीकी जश्न है, वो हकीकी मीलाद का जश्न मनाने वाले बनेंगे। वरना आज हमारे नौजवान और मुसलमान गैरों की देखा देखी कि गैर अपने ईदों के मौके
موقع پر, اپنے تہواروں کے موقع پر اور جلوسوں کے موقع پر ایسا ایسا کرتے, ہم بھی دکھائیں گے, ربیع الاول آ گئے تو ایسا ایسا کر کے دکھائیں گے. ہمیں یہ کر کے دکھانا نہیں ہے, ہمیں نبی کی عملی سیرت کو زندگی کے ذریعے پیش کرنا ہے. یاد رکھیے, ہمارے اخلاق, ہمارا برتاؤ, ہمارے معاملات, ہمارا کاروبار, ہماری تجارت, ہمارا پڑوس اگر صحیح بن جائے گا تو ہم چلتے پھرتے نبی کی سیرت کی دعوت دینے والے بنیں گے. اور ہزاروں تقریریں کر کے ہم لوگوں کو ستاتے رہے, لوگوں کو ڈباتے رہے, لوگوں کو اذیتیں دیتے رہے, پڑوسیوں کے لیے وبال جان بنتے رہے اور قرضے لے کے قرضے چکانے والے نہ بنے اور لوگوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے, تو ہمارا ظاہر کبھی لوگوں کو نبی سے قریب کرنے والا نہیں بنے گا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ یہ نبی کے پیدائش کا مہینہ ہے. اسی میں فخر دو عالم, خلاصہ کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کو ایک بڑا پیغام دے کر انسانوں کے درمیان بھیجا گیا. آپ نے صرف 23 سال کی مختصر مدت میں دنیا کی تاریخ میں انقلاب برپا کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنی زندگی کو مشعل راہ بنایا, اپنی زندگی کو نمونہ اور اسوہ بنا کر پیش کیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو میری زندگی کو اختیار کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. تو نبی نے زندگی کے ہر موڑ پر, ہر موقع کے لیے تعلیمات دی ہے. ان تعلیمات کو اختیار کرنا, اپنانا, اپنی زندگی میں لانا اور اس کے مطابق جینے کا عزم و ارادہ کرنا, یہ حقیقت میں ربیع الاول کا پیغام بھی ہے اور مقصود بھی ہے. باقی ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور بھی بہت سارے پہلو ہے کہ نبی کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہے. علماء نے تقریباً 10 حقوق بیان کیے ہیں کہ ایک امتی پر اپنے نبی کے 10 حقوق ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کیے جائیں گے. اور یہ ارادہ کر کے ذکر کرنے والا بھی کرے اور سننے والے بھی سنے کہ انشاءاللہ اب تک 30, 35, 40 سال کا جو عرصہ میری زندگی کا گزر گیا ہے, غفلت میں گزرا, لا علمی میں گزرا اور دور رہ کر گزرا, لیکن انشاءاللہ یہاں سے میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا. دیکھیں, زندگیوں کا بھروسہ نہیں ہے. اگر میں اور آپ تبدیلی کا ارادہ کر لیں گے اور عزم کریں گے کہ میں نبی کے جیسا بن جاؤں گا اور ان کی سیرت اپنی زندگی میں لانے والا بنوں گا, اس درمیان اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو انشاءاللہ کل قیامت میں ان کے غلاموں میں کھڑے ہونے کا اللہ موقع نصیب فرمائے گا. ان کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہونے کا اللہ تبارک و تعالی موقع دے گا. ورنہ میں اور آپ سنتے رہے ایک کان سے اور نکالتے رہے دوسرے کان سے, ایک جمعہ سنے دوسرا جمعہ بھول جائے, ایک سال سنے دوسرا سال بھول جائے, تو زندگی نہیں بدلے گی اور اسی حالت میں مریں گے تو ہم اپنے نبی کو ایذا پہنچانے والے بنیں گے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.